الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک اپنی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس ماہ صیام کا صدقہ ہم سب کی اندرونی بیرونی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ اس ماہ صیام کا صدقہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے رب کریم ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا موضوع جماعت کی فضیلت ہے، نماز کی فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز با جماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تنہا پڑھنے کے مقابلے میں اللہ 27 درجے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ انسان تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر وہی شخص اگر جماعت کے اندر نماز ادا کرتا ہے، جماعت کی صورت میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 27 نمازوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب فائدہ کس میں ہے؟ اگر ہم 5 منٹ لیٹ آتے ہیں، 10 منٹ لیٹ آتے ہیں، اگر وہی ہم 5 منٹ اپنے کام کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ کے گھر میں بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، جماعت کا انتظار کریں۔ ایک تو روایت میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نماز ادا کرتا ہے نا، ایک نماز ادا کرتا ہے، مثال کے لیے اب جیسے کہ فجر کی ہم نے ابھی نماز ادا کی ہے، اب ظہور کی نماز کا انتظار میں رہتا ہے، کب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات بار بار آتی رہتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے ظہور کا وقت کب شروع ہوگا۔ جب اس کشمکش میں وہ انسان رہتا ہے نا، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ بندہ نماز کے اندر رہتا ہے، وہ بندہ نماز کے اندر رہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے کاروبار پہ کھڑا ہوا ہے، وہ شخص اپنے گھر میں ہے، وہ شخص اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا اس کا دل نماز کی طرف ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ اب دنیا بھی اکٹھی کر رہا ہے، مال و متاع بھی اکٹھا کر رہا ہے، دل کے اندر نماز کی بھی محبت ہے۔ میرا رب اتنا غیور ہے، میرا رب اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ بندہ جب اپنی دنیا کے اندر گم ہے، دل اس کا نماز کی طرف ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے وہ نماز کے اندر ہے۔ تو یار یہ کتنا فائدہ ہے، دین اسلام کتنی سہولت میسر کرتا ہے، تو پھر بھی ہم غافل ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاۃ اثقل، فرمایا کہ علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی یہ دونوں نمازیں بھاری ہوتی ہیں، منافقوں پر عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ جانتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو گھسیٹتے ہوئے چل کر فجر اور عشاء کی نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا ہے یار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تو اتنے آسانیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، ہم پھر بھی غافل ہیں۔ چند لمحوں کی عبادت
پوری پوری رات کی عبادت اللہ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے۔ میرے کریم کا فرمان ہے، اگلی حدیث مبارکہ یہی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے نا، پھر جا کے سو جاتا ہے، حالانکہ وہ بندہ تو نیند کے اندر ہے، وہ تو اپنی نیند پوری کر رہا ہے، سکون حاصل کر رہا ہے، میرا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، آدھی رات کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، آدھی رات کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اگرچہ ساری رات سویا ہوا ہے، میرا رب اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ ماشاءاللہ اتنا جناب دین اسلام نے، میرا اللہ رب العزت اتنا قادر ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ہم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں تو میرا رب پوری رات کی عبادت کے ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ ایک نمازی ہے ماشاءاللہ، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز وہ پڑھتا ہے یار، اگر وہ جماعت کے بعد آنا اس کا معمول ہے تو 5 یا 10 منٹ پہلے آ جائے گا تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، تو وہ آئے گا، ثواب بھی اس کو زیادہ پہنچے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میرے کریم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں، میں لکڑیاں اکٹھی کروں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ سبق ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو لوگ جو ہیں ماشاءاللہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جمعہ ہوتا ہے، جمعے والے دن پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، انتظامیہ کو اور مسجد میں انتظام کرنا پڑتا ہے، چھت پہ باہر آگے پیچھے انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ کہاں سے جاتے ہیں؟ یہ پورا سال کہاں غائب رہتے ہیں؟ جو رمضان المبارک کے اندر ان کی رسیوں کو کھول دیا جاتا ہے، جو پورا سال جو نبی جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب کیا میں کہوں، کیا رمضان المبارک میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، مسلمانوں تو ایمان والوں کو کھول دیا جاتا ہے، تو کیا پھر میں یہ کہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے تو پھر نمازیوں کو، جو رمضان المبارک کے اندر جو نمازی ہوتے ہیں تو ان کو رمضان کے علاوہ شیطان کی طرح جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے کمروں کے اندر کہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ بھی؟ نانا مسلمانوں، جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں الحمدللہ پورا سال 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب ہم اس مہینے کی طرح پورا سال 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے تو پھر دیکھنا اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں پیدا فرما دے گا، اللہ ہماری گھروں میں بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ یار ہم رمضان المبارک میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، تو پورا سال ہم بے نمازی رہتے ہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ تو اس لیے تو فرمایا گیا ہے نا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک بے نمازی گزر جائے نا، بے نمازی گزر جائے تو اللہ اس گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرنے کا یہ عالم ہے، ذرا حساب لگا دو صحیح کہ جس گھر کے اندر 10 لوگ افراد جو ہیں وہ بے نمازی ہوں تو ان کے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے مسلمانوں نماز کو عام کرو، نماز کو پڑھو۔ اگر آپ خود نماز کے لیے آتے ہیں دوسرے ساتھی کو دعوت دیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، یار نماز کا ٹائم ہو گیا چلیں نماز کے لیے۔ وہ اگر 100 بہانے لگائے، نہ ڈانٹے، کچھ نہ کہیں، سختی نہ کریں، بس زبان سے کہیں، پیار سے کہیں، نہیں آئے گا کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ کہیں، تیسری دفعہ کہیں، 10 دفعہ کہیں، 20 دفعہ کہیں، جیسے ہی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، نماز کی چاشنی پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے گا۔ تو
تو اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں کہ اس کی اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو، میرے کریم کا یہ فرمان ہے، مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اگر مجھے ان چیز کا خوف نہ ہو تو میں گھروں کو آگ لگا دیتا، جلا دیتا گھروں کو جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یار آج یقین کر دیں ہم سے 5 نمازیں بھاری ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا نا تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے، نماز ظہر کا ٹائم تھا اور پھر آگے نماز عصر کا بھی ٹائم ہوا، میرے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے نا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی، پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی، پھر جب آپ بیدار ہوتے تو وضو فرماتے، تو وضو کرتے کرتے یا جیسے ہی وضو مکمل ہوتا پھر غشی طاری ہو جاتی، 2 سے 3 4 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ تو پھر اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ کے قدوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے ہاتھ رکھے، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ ہے، دوسری طرف حضرت ابن عباس ہے، دونوں صحابہ کے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ جو نبی ہاتھ مبارک رکھ کر، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر جا رہے تھے تو پاؤں کے اس طریقے سے نشان پڑ رہے تھے جس طریقے سے ہم لکیر کھینچتے ہیں۔ میرے آقا سے تو اس وقت صحیح سلامت سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ ترجیح فرما رہے ہیں۔ یار ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کس جگہ پہ کہاں پہ چل پڑے ہیں جو ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ہم نماز کے لیے نہیں آتی جو چیز فرض ہے۔ مجھے ابھی کل ایک دوست نے بات کی، میں یقین کر جو سن کے اتنا پریشان ہوا، تو ایک شخص ایک دوست نے ان کو یہ بولا، کہا کہ یار آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، آپ اتنے ماشاء اللہ ہٹے کٹے ہو، نوجوان ہو، اتنے صحت مند ہو، روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو آگے سے اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ یار کیا ہوا کہ جو نہیں رکھا، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، یہ نہیں بیمار ہے، یہ کچھ اس کو جو نبی کو سوکڑا پڑ گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اس کے الفاظ دیے ہیں اس شخص کے، وہ کہتا ہے کہ یار نہیں رکھا تو کیا ہوا ہے؟ اس کا افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ فرض روزہ ہے، یار اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تو اس کا نقصان میرے لیے کتنا ہے، اس کے لیے میرے لیے پریشانی کا سبب کتنا زیادہ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، جب فرائض کے بارے میں ہم یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے تو مسلمانوں پھر ہمارا دین اور اسلام کہاں تک جائے گا؟ تو اس لیے مسلمانوں اس انداز میں نماز ادا کریں، اس طریقے سے نماز ادا کریں کہ مسلمانوں میرا رب بھی خوش ہو جائے، میرا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ اس لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آبادی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں ان میں نماز جماعت سے نہ قائم کی جائے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہذا جماعت کو لازم جانو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آواز سن کر اس کا جواب نہ دے، اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن بعد جماعت نماز پڑھے، اس کی تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر کو فوت نہ ہو تو اللہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک وہ برات جو منافقت کی ہے، منافقت سے انسان کو آزادی مل جاتی ہے، اور دوسری میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمانا ہے، لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ اب ایک شخص دنیا کا مال چراتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے،
اب اگر جو نماز کا چور بن جائے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ چوری کرنا ایک انسان کا مال کھینچنا ہے جو حقوق العباد کے اندر آتا ہے، اور جو نماز کی چوری کرتا ہے وہ اللہ کی چوری کرتا ہے، اللہ کی نماز کو چوری کرتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان علامہ اقبال فرماتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ میرے حضور سیدی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک بزرگ گزرے جس کا نام علامہ حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نماز کا حال اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز کا حال یہ تھا، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے نا، ظاہری وضو پانی سے کیا کرتے تھے۔ یہ جملے دل میں بٹھانے، فرماتے ہیں کہ ظاہری وضو پانی سے کرتے، باطنی وضو اللہ کی سچی توبہ سے کرتے۔ جب پڑھنے کا ارادہ کرتے، جب کھڑے ہوتے مصلی کے اوپر، اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو تصور کرتے، اور اپنی پیٹھ کے پیچھے موت کا فرشتہ جو ہے اس کو تصور کرتے، اور اپنی دائیں طرف جو ہے جنت کو تصور کرتے، اور اپنی بائیں طرف جو ہے جہنم کو تصور کرتے، اور آپ فرماتے کہ میں اس طریقے سے کھڑا ہوا ہوں جس طریقے سے پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ مسلمانوں اس انداز میں نماز ادا کریں کہ خود کو بھی اعتماد ہو جائے اور یہاں تک کہ میرا اللہ بھی خوش ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ آج ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے بھی آئی جاتے ہیں لیکن اس وقت اللہ کی محبت نہیں بلکہ دنیا کی محبت۔ ہم نہ یقین کر جائیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں نا، تو دل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اجر سے مراد یہ ہے کہ اس کے بدلے میں میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری زندگی میں برکت ہو جائے، میری اولاد میں برکت ہو جائے۔ ہم اس کے مقابلے میں مانگتے ہیں، لیکن یہ سوچا کریں کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا محبوب خوش ہو جائے۔ بس یہی ہی آرزو ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا